शाहरुख टीवी पेश करता है एक और तारीख का छुपा हुआ राज। क्या आपको मालूम है कि इस आज़ादी की असल कीमत क्या थी? क्या आप जानते हैं कि वो कौन से गद्दार थे जिन्होंने हमारी सल्तनत का सौदा किया? क्या वो खून जो 1947 में बहाया गया सिर्फ एक हादसा था या एक मुनज़्ज़म साजिश? आज हम इस तारीख के सबसे तारीख बाब से पर्दा उठाने वाले हैं। ये वो दास्तान है जो आपने शायद कभी ना सुनी होगी, जो गद्दारी और कुर्बानी की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये सन 1600 की बात है, जब हमारी ज़मीन सोने की चिड़िया कहलाती थी, क्योंकि इस वक्त ये खित्ता दुनिया के अमीर तरीन खित्तों में शुमार होता था। यहाँ की ज़मीन ज़रखेज़ वसाइल यानी सोना, चांदी, कीमती पत्थर वाफिर मिकदार में मौजूद थे। दस्तकारी और सनत आला दर्जे की और तिजारत आलमी सतह पर मशहूर थी। मुग़ल दौर में इसका आलमी माशियत में बड़ा हिस्सा था और सियासी इस्तेहकाम ने खुशहाली को मज़ीद बढ़ा दिया था। यही दौलत इस वक्त की गैर मुल्की ताकतों की लालच को परवान चढ़ाने का सबब बनी। 24 अगस्त 1608 वो स्याह दिन था जब इस खित्ते की बदकिस्मती सूरत नामी शहर की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुई। ये एक बहरी जहाज था जिसका नाम था हेक्टर। ये जहाज कप्तान विलियम की क़यादत में सूरत शहर की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ और ये पहला अंग्रेज़ी बहरी जहाज था जो मलके बरतानिया एलिज़ाबेथ अव्वल की इजाज़त से बाज़ाब्ता तौर पर हिंदुस्तान पहुंचा था। इसका कप्तान विलियम एक तिजारती कंपनी का नुमाइंदा था। इसका मकसद मुग़ल शहंशाह जहांगीर से तिजारती इजाज़त हासिल करने के बाद कंपनी के लिए बरे सग़ीर में तिजारत के दरवाज़े खोलना था। इस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी बुनियादी तौर पर मसाला जात, कपड़े, चाय और कीमती अशिया की तिजारत के लिए आई थी। उस ज़माने में मसाले यूरोप में नायाब और इंतहाई कीमती थे, क्योंकि ये खुराक महफूज रखने, जायका बढ़ाने, दवाइयाँ और खुशबू बनाने में इस्तेमाल होते थे और अमीर तबके के लिए शान व शौकत की अलामत समझे जाते थे। यही नफ़ा बख्श तिजारत आहिस्ता आहिस्ता कंपनी को ताकतवर बनाती गई और आखिरकार इसने बरे सग़ीर पर कब्ज़ा हासिल करने की साजिश शुरू कर दी। इस साजिश को अमली जामा पहनाने के लिए इन्हें इस जिन्स की खरीदारी की ज़रूरत थी जिसके बगैर मुग़ल सल्तनत और इसके ज़ेरे असर रियासतों के मजबूत किलों में नकब लगाना नामुमकिन था, और वो जिन्स थी गद्दार। इस धरती का ये अलमिया है, इसके हर दुश्मन को इस धरती के बेटे गद्दारों की सूरत में हमेशा दस्तयाब रहे हैं। मुग़ल बादशाह जहांगीर से इजाज़त लेने के बाद कंपनी ने सूरत शहर में अपने तिजारती अड्डे कायम कर लिए और आहिस्ता आहिस्ता अपने कारोबार को दूसरे शहरों तक वसअत देने लगे। इस वक्त बंगाल बरे सग़ीर का सबसे खुशहाल सूबा था। ज़रखेज़ ज़मीन, रेशमी कपड़ा, चावल, मसाला जात और बंदरगाहें ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये एक सुनहरी खजाना था। बंगाल का नौजवान और बहादुर नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों की इस साजिश को समझ चुका था, इसलिए कंपनी ने नवाब को हटाने का मंसूबा बनाया। उन्होंने नवाब के मुखालफिन, ख़ास तौर पर फ़ौज के कमांडर मीर जाफ़िर और कुछ दरबारियों से खुफिया मुआहिदा किया। वादा किया गया नवाब को हटाकर मीर जाफ़िर को नवाब बना दिया जाएगा। बदले में कंपनी को तिजारती मरात और ख़जाने का हिस्सा मिलेगा। जब पलासी के मैदान में जंग अरूज पर थी तो नवाब सिराजुद्दौला ने अपने सिपाही सलार मीर जाफ़िर के पास गए और कहा, मेरे आबाओ अजदाद की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। मीर जाफ़िर ने हाथ में कुरान उठाया और झूठी कसम खाई कि वो वफादार रहेगा,
لیکن جب جنگ شروع ہوئی تو میر جعفر اور اس کے ساتھیوں نے اپنی فوج کو الگ کر لیا۔ یوں ایک بہادر نواب غداری کا شکار ہوا اور انگریزوں نے اس فتح سے برِ صغیر پر اپنی حکومت کی بنیاد رکھ دی۔ لیکن میر جعفر کا کیا ہوا؟ میر جعفر کو نواب تو بنایا گیا، لیکن وہ انگریزوں کا کٹ پتلی بن کر رہ گیا۔ انگریزوں نے اس سے بے پناہ دولت اور اختیار چھین کر ذلیل کیا۔ کچھ ہی عرصے میں اسے اس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ بالآخر وہ کوڑ جیسے موذی مرض کا شکار ہو کر انتہائی ذلت آمیز حالت میں مرا۔ اس کی موت کے بعد اس کی رہائش گاہ کو آج بھی نمک حرام ڈیوڑی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انگریزوں نے ایک دیمک کی طرح ہماری سلطنت کو اندر سے کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ ایک ایک کر کے ہماری صنعتیں تباہ کی، جاگیریں چھینی اور لوگوں پر بھاری ٹیکس لگا کر انہیں مفلس کر دیا گیا۔ میسور کا شیر ٹیپو سلطان اس سازش کو سمجھا اور اس نے اپنی آخری سانس تک مزاحمت کی، لیکن ایک بار پھر غداری سامنے آئی۔ اس کے اپنے ہی دیوان میر صادق نے انگریزوں کے ساتھ مل کر غداری کی اور قلعے کے دروازے کھول دیے۔ یوں میسور کا بہادر حکمران سن 1799 میں شہادت کے رتبے پر فائز ہوا۔ جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو انگریز جنرل ہیرس کو ان کی موت کی خبر ملی۔ اس نے فوراً کہا، آج ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب تک میسور کا شیر زندہ تھا، کسی انگریز میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ہندوستان کو اپنا کہہ سکے۔ یہ جملہ تاریخ میں ٹیپو سلطان کی عظمت اور شجاعت کا عکاس ہے۔ اور آخر میں دلی کا وہ عظیم الشان لال قلعہ جو کبھی عظمت کی علامت تھا، اب بے بسی کا نشان بن گیا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر محض ایک پینشن پر گزارا کرنے والا بادشاہ رہ گیا۔ جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو سن 1857 میں پورے ہندوستان سے بغاوت کی ایک چنگاری بھڑک اٹھی۔ جنگ آزادی 1857 ہندو اور مسلمان سب نے مل کر انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، لیکن بدقسمتی سے یہاں بھی غداروں نے اپنا کردار ادا کیا۔ ایک بار پھر غداری کی تاریخ دہرائی گئی اور انگریز نے اس تحریک کو کچل کر رکھ دیا۔ اس کے نتیجے میں بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب ان کے بیٹوں کے سر تھال میں ان کے سامنے لائے گئے تو انہوں نے کہا، الحمدللہ، جب تک تلوار کی دھار باقی ہے بہادروں کے سر ایسے ہی چمکتے رہیں گے۔ اس کے بعد ان کو رنگون جلا وطن کر دیا گیا اور ہندوستان مکمل طور پر برطانوی راج کے تحت چلا گیا۔ انگریزوں کا راج 90 سال تک چلا، لیکن اس دوران کچھ ایسے چراغ بھی روشن ہوئے جنہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں ایک نئی امید پیدا کی۔ عظیم شاعر و مفکر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال، جنہوں نے مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کا خواب دیکھا، انہوں نے اپنے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست بنانے کا تصور پیش کیا، جو بعد میں پاکستان کی بنیاد بنا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس تحریک کو عملی شکل دینے کے لیے سامنے آئے۔ انہوں نے اپنی دن رات کی محنت اور ثابت قدمی سے برِ صغیر کے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا اور پاکستان کی منزل کو قریب کر دیا۔ اس تحریک میں علماء کرام نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی اور دیگر رہنماؤں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اور پھر وہ دن آ گیا، 14 اگست 1947 پاکستان بن گیا، لیکن یہ آزادی خون سے لکھی گئی۔ دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت شروع ہوئی۔ لاکھوں مسلمان اپنا گھر، اپنا سامان، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ایک نئی سرزمین کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں ان پر وحشیانہ ظلم و ستم ڈھایا گیا۔
مائیں اپنے بچے گود میں لیے روتی رہیں، بہنیں اپنی عصمتوں کی حفاظت کے لیے چیختی رہیں اور باپ کے سامنے بیٹوں کے سر کاٹے گئے۔ اس ہجرت کے دوران تقریباً 10 لاکھ سے زائد لوگ شہید ہوئے۔ یہ صرف ہجرت نہیں تھی، یہ ایک قیامت تھی۔ جی ہاں، ایک قیامت۔ آج ہم اس عظیم قربانی کے نتیجے میں ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ اس آزادی کی قدر کریں جس کے پیچھے ہمارے آباء و اجداد کا لہو اور ہماری ماؤں کے آنسو شامل ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو خواب دیکھا اس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یاد رکھو، اس ملک کو وہ لوگ نہیں بنا سکے جن کے پاس سب کچھ تھا، بلکہ اسے ایسے لوگوں نے بنایا جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ آج ہماری ذمہ داری ہے ہم اس ملک کو مزید مضبوط اور خوشحال بنائیں، کیونکہ ایک زندہ قوم وہی ہے جو اپنی تاریخ کو نہ بھولے اور اس سے سبق سیکھ کر آگے بڑھے۔ یہ داستان ہمارے ماضی کی عکاسی کرتی ہے، جو ہمیں یاد دلاتی ہے ہماری آزادی کتنی مشکل سے حاصل ہوئی۔ اور مت بھولنا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے اسلاف کی قربانیوں کو فراموش کر دیا اور غداروں کو معاف کر دیا تو کوئی طاقت ہماری آزادی کا سودا کرنے میں دیر نہیں لگائے گی۔ یہ داستان ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ ایک نئی جد و جہد کا آغاز ہے۔